یہ خود زندہ ہیں اور یہ زندگی عطا کرتی ہیں، زندگی بخشتی ہیں، یہ دوا ہے، یہ شفا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ قرآن کی توصیف اس عنوان سے کی گئی ہے کہ قرآن شفا ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ اسراء میں، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا ہے، ایک سے زائد مقام پہ کہا گیا۔ خود قرآن میں اور قرآن کے علاوہ حدیث شریف نبوی میں، احادیث ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں اسے شفا کہا گیا۔ اور یہ شفاء جسمانی بھی ہے، شفاء روحانی بھی ہے۔ عمدتاً، اصلاً، اولاً، بنیادی طور پر یہ شفاء روح ہے، روح کے امراض کو دور کرتا ہے۔ جسم اس کا تابع ہے، جسم کے بھی امراض کو دور کرتا ہے۔ ضمناً اسی طرح بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ معصوم سے روایت ہے، معصوم سے یہ نسخہ پہنچا ہے کہ اگر انسان 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے، 7 مرتبہ، اول و آخر صلوات، ظاہر ہے کہ وہ تو جزء لا ينفک ہے۔ 7 مرتبہ سورہ مبارکہ حمد کی کوئی تلاوت کر کے اور دعا کرے کہ پروردگار میرے اندر جو روحانی بیماریاں ہوں، جو جسمانی بیماریاں ہوں، شرک، کفر، حسد، کینہ، بغض، طیش، غضب، شہوت، جو کچھ ہے اسے دور فرما، ہمارے جسم کے امراض کو بھی دور فرما۔ یہ معجزہ انسان دیکھے گا کہ اس کے ذہن میں، اس کے ضمیر میں، اس کے نفس میں، اس کی روح میں کس طرح انقلاب برپا ہوگا، صحت کاملہ ملے گی، شفاء روحانی ملے گی۔ یہ قرآن شفا ہے۔ شفاء روحانی اور شفاء ذہنی کے معنی یہ ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ تو دور ہوں گی ہی، جو فکری الجھنیں ہیں وہ بھی دور ہوں گی۔ فکری الجھنیں کیسے دور ہوں گی؟ جو پرابلمز ہیں، جو کویسچنز ہیں، جو سوالات ہیں، جو برننگ ایشوز ہیں، جو فکر انسانی کو فلسفیانہ اعتبار سے، حکیمانہ اعتبار سے یا نفسیاتی اعتبار سے پریشان کرتے ہیں، یہ بھی دور ہوں گے، یہ حل ہوں گے۔ ان مسائل کے حل کرنے کا ایک تکوینی ذریعہ اور نظام یہ ہے کہ اس نے امتحان کا نظام بھی رکھا ہے۔ امتحان 2-3 روز سے یہ گفتگو ہو رہی کہ امتحان کا نظام کیوں ہے، امتحان کیوں واجب ہے، امتحان کیوں لازم ہے۔ اس پورے نظام ہستی میں آپ دیکھیں، اس نظام ہستی میں انسان کی فطرت میں آزمانے اور پرکھنے کی صفت موجود ہے۔ انسان کی فطرت میں ہر چیز کو آزماتا ہے، پرکھتا ہے، کسوٹی پہ کستا ہے۔ یہ فطرت انسانی آئینہ مشیت ربانی ہے۔ آپ اپنی فطرت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ فطرت سلیمہ ہے، اگر یہ فطرت بگڑ نہیں گئی ہے، اگر یہ فطرت اولیہ پر ہے، فطرت سلیمہ ہے، اگر مسخ نہیں ہو گیا ہے انسان کا داخلی وجود، اگر اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، تو فطرت انسانی پرتب مشیت ربانی ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ فطرت میں اگر یہ ہے کہ آزمایا جائے، اس کا مطلب مشیت میں یہ ہے کہ آزمایا جائے، اور مختلف عنوان سے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ارشاد گرامی کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک فائدہ امتحانات کا، یہ امتحان الہی کا، اس نظام تکوینی میں جو امتحان رکھا گیا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے، غرور و تکبر۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس بندگی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔